السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ میں نے ایک ہمارے پاکستان کے خوش نصیب شخص ہیں، نام مجھے اب یاد نہیں ان کا، انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خادم مسجد نبوی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو وہ ایک صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ مسجد نبوی میں خادم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، کوئی اس میں یہاں غیر معمولی واقعات اگر آپ کو پیش آئے ہوں تو وہ تو بتائیں۔ تو اس نے بتایا کہ ہاں، میں 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ تو انہوں نے جو پہلا واقعہ سنایا وہ یہ تھا کہ مجھے پاکستان سے آنے والے چند دوستوں کا، ملنے والوں کا فون آیا کہ آج ہم مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تو آپ سے ملاقات بھی کریں گے اور ملیں گے بھی صحیح اور رہیں گے بھی صحیح۔ تو وہ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی ڈیوٹی بھی دے رہا تھا اور پھر تھوڑی سی مجھے پریشانی بھی لاحق ہو گئی کہ ان دنوں میرے مالی معاملات جو تھے وہ ذرا کچھ تنگی چل رہی تھی، تو میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ میں ان کی خدمت اور تواضع کیسے کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے گیا اور وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کیا اور یہ درخواست بھی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مہمان آ رہے ہیں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے بس ایسے تھوڑے سے ہی لمحات گزرے تو ایک شخص نے مجھے 500 ریال کا ایک نوٹ دیا۔ میں نے ذرا لینے میں ہچکچاہٹ کی تو کہنے لگے کہ آپ ابھی کیا سوچ رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہتے بس پھر میں نے فوراً لے لیے۔ اور ایک اور واقعہ سنایا کہ وہاں پر بڑی مدت سے ایک بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑے نیک، جو مسجد نبوی میں مستقل سکونت کی ہوئی تھی، رہتے تھے، تو میں بھی ان سے ملتا۔ تو کہتے میں ان کو بارہا دیکھتا کہ اگر کوئی مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جو زائرین آئے ہوئے ہوتے تھے، کہ اگر وہ کوئی ٹانگیں پھیلا کے اگر بیٹھ جاتا، جیسے بعض دفعہ کوئی تھک کے ٹانگیں پھیلا لیتا ہے، تو وہ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ اس سے تھوڑا سا اسے ٹہوکا لگاتے اور کہتے بھئی ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھو، یہ ادب کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ تو کہتے میں ان کو دیکھتا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہیں، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ خیر و عافیت اور طبیعت کا پوچھنے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا واقعہ تو سنائیں جو عجیب ہو۔ کہنے لگے ہاں، کہتے کہ ایک دفعہ نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میرے امتیوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ تو دوستو، ہمیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے روضہ اقدس میں حیات ہیں اور وہ ہمارے صلاۃ و سلام کو سنتے بھی ہیں اور نہایت ہی شفقت سے جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیے ہمیں، اور پھر یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ ہمارے جو ہم ہفتہ بھر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ یہاں سے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ درود پاک بھیجا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں
جو ہے ہمارے اعمال جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، امت کے اعمال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہو، خوشی ہو، ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف ہو، ہم راحت پہنچانے والے بنیں، تکلیف پہنچانے والے نہ بنیں۔ والسلام۔